رمضان يا خير الشهور يا فضل رحمن غفور فيك البشائر غيثها يهدي السعادة والسرور أدرك مجيئك نعمة يحيي التراحم والشعور اقبل إلهي صومنا وقيامنا أنت الشكور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سحور سیشن کے ڈے 24 میں آپ کو خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کے سحور سیشن میں ہم سپارہ نمبر 24 کا خلاصہ دیکھیں گے۔ سپارہ نمبر 24 جو ہے اس کی شروعات ہوتی ہے اور اس میں سورۃ المؤمن اور سورۃ الحامیم سجدہ کا ابتدائی حصہ شامل ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سپارے میں ایک عظیم الشان راز سے پردہ اٹھایا گیا ہے کہ نیند بھی ایک قسم کی موت ہے جس میں روح یا شعور بار بار ڈوبتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام مقرر فرما دیا ہے کہ عین معین وقت پر دماغ کے تہہ سے ٹکرا کر پھر واپس ابھر آتا ہے۔ سائنسدانوں نے اس پر تحقیق کی ہے اور بتایا ہے کہ یہ واقعہ معین وقت میں ایک سوئے ہوئے شخص سے بار بار پیش آتا رہتا ہے۔ اس معین وقت کو ایک ایٹمک گھڑی سے بھی ناپا جا سکتا ہے اور اس مدت میں کسی قسم کا کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اس نفس کو ڈوبنے کے بعد دوبارہ واپس نہیں بھیجتا تو اسی کا نام موت یا وفات ہے، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کا اور اس دنیا سے ہمیشہ کی جدائی کا ذکر آ رہا ہے، اس لیے وہ جو خوف رکھتے ہیں ان کو یہ خوشخبری بھی دے دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے گناہوں کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ وہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ بس اللہ کے حضور جھکو اور اسی کے سپرد ہو جاؤ، بیشتر اس سے کہ وہ عذاب تمہیں آ پکڑے اور پھر توبہ سے پہلے تمہاری موت واقع ہو جائے، اور انسان حسرت سے یہ اعلان کرے کہ کاش میں اللہ تعالیٰ کے پہلو میں یعنی اس کی نظر کے سامنے اس قدر گناہوں کی جرات نہ کرتا۔ اس سورت کا نام الزمر ہے اور آخر پر یہ 2 آیات زمر یعنی گروہ کو 2 حصوں میں تقسیم فرمایا گیا۔ ایک وہ ہے جو گروہ در گروہ جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے، اور ایک وہ جو گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جائے جائیں گے۔ 24ویں سپارے میں سورہ زمر کے بعد سورۃ المؤمن آتی ہے۔ یہ سورت مکی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 86 آیات ہیں۔ گزشتہ صورت میں بنی آدم کو تلقین فرمائی گئی ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دراصل قنوطیت ابلیس کی صفت ہے، اور جو سچے دل سے اللہ کی رحمت پر توکل کرے گا اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ سب گناہ بخشنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اسی طرح گزشتہ صورت میں ملائکہ کے حافین ہونے کا ذکر ہے کہ وہ عرش کے ماحول کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، لیکن اس صورت میں مزید یہ فرمایا گیا کہ تمہاری بخشش کا تعلق ملائکہ کی دعاؤں سے بھی ہے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کوئی مادی چیز نہیں، لیکن وہ کسی عرش پر بیٹھا ہوا ہو اور اسے فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہو۔ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے اور اس نے کائنات کی ہر چیز کو اٹھایا ہوا ہے، اس لیے یہاں اس کی تنزیہی صفات کا ذکر ہے، اور عرش سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب صافی ہے جو اللہ کی تخت گاہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تقویت دینے کے لیے فرشتے اسے چاروں طرف سے گھیرے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے گناہ گار بندوں کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی ذریات کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں۔ بس مجھے یقین ہے کہ اس سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے عرش سے اٹھنے والی وہ دعائیں ہیں
جو قیامت تک آنے والے نیک بندوں اور ان کی ذریت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اسی صورت میں اس وقت جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، ایک ایسے شہزادے کا ذکر ملتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا مگر اسے چھپاتا تھا۔ مگر جب اس کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازشیں کی گئیں تو وہ اس وقت اس کے اظہار سے باز نہ رہ سکا اور اپنی قوم کو ایک عظیم الشان تنبیہ کی کہ اگر موسیٰ علیہ السلام جھوٹا ہے تو اسے چھوڑ دو، جھوٹے از خود ہلاک ہو جایا کرتے ہیں، لیکن اگر وہ سچا ہوا تو پھر جن چیزوں سے وہ تمہیں ڈراتا ہے ان میں سے بعض تمہیں ضرور آ پکڑیں گی۔ یہاں ہمیشہ کے لیے قوموں کو یہ نصیحت ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا کرو۔ اگر وہ جھوٹے ہیں تو وہ خود ان کو ہلاک کرے گا، لیکن اگر وہ سچے نکلے اور تم نے ان کا انکار کر دیا تو تم ان کے وعید میں سے بعض ضرور اپنے بارے میں پورے ہوتے دیکھو گے۔ چونکہ ان آیات کا تعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا اعلان کرنے والوں سے بھی ہے، اس لیے ان کی تاریخ بتاتی ہے کہ بینا یہی معاملہ ان کے ساتھ ہوا۔ تمام جھوٹے نبی ہلاک کر دیے گئے اور ان کا نام و نشان بھی تاریخ میں نہیں ملتا۔ اسی تعلق میں حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق بھی لوگوں کے اس دعوے کا ذکر ہے جو آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر یہ بات سچی ہوتی تو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے یوسف علیہ السلام کے بعد مبعوث ہوتے؟ بس یہ محض ان لوگوں کے دعوے ہیں جن کو اللہ کی تقدیر کا کچھ بھی علم نہیں۔ ہر چیز بند ہو سکتی ہے مگر اللہ کے فضلوں کی راہ ہرگز بند نہیں ہو سکتی۔ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ جھوٹوں کو ہلاک کرتا ہے۔ یہ بھی تنبیہ فرما دی گئی کہ وہ سچوں کی ضرور مدد فرماتا ہے، اس لیے جو چاہے زور لگا لو، تم اللہ تعالیٰ کے سچے نبیوں کو کبھی بھی ناکام و نامراد نہیں دیکھ سکو گے، نہیں کر سکو گے۔ اگلی آیات میں دین کو خالص کرنے کی پھر تاکید فرمائی گئی۔ زندہ خدا کے سوا اور کوئی معبود نہیں، بس اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اسے پکارو۔ سورۃ المؤمن کے بعد سورہ حامیم سجدہ آتی ہے۔ یہ سورت مکی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 55 آیات ہیں۔ اس سورت کے آغاز ہی میں یہ دعویٰ فرمایا گیا ہے کہ قرآن ایک ایسی فصیح و بلیغ زبان میں نازل ہوا ہے جس نے مضامین کو کھول کھول کر بیان کیا ہے، لیکن اس کے جواب میں منکرین کہتے ہیں کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، ہمارے کانوں میں بوجھ ہے اور تمہارے اور ہمارے درمیان ایک حجاب حائل ہے، اور رسول کو مخاطب ہو کر یہ چیلنج دیتے ہیں کہ تو بے شک جو چاہتا ہے کرتا رہے، ہم بھی ایک عزم لے کر اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ یہاں یہ خیال پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ انبیاء کو دشمن کھلی چھٹی دے دیتا ہے کہ جو چاہیں کریں، بلکہ مراد یہ ہے کہ تو اپنی جگہ کام کر اور ہم ان کاموں کو ناکام بنانے کی ہمیشہ صحیح کرتے رہیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا یہ جواب سکھایا گیا کہ تو ان سے کہہ دے کہ میں اگرچہ تمہارے جیسا بشر ہی ہوں مگر مجھ پر وہ وحی نازل ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں تمہارے اور میرے درمیان زمین و آسمان کا فرق پڑ چکا ہے۔ اس صورت میں بعض ایسی آیات ہیں جو نہ سمجھنے کے نتیجے میں بعض لوگ ان پر اعتراض کرتے ہیں۔ مثلاً آیت نمبر 11 تا 13 کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ ابتدائی تخلیق میں جو ساری کائنات ایک دھند کی طرح جو میں پھیل گئی تھی اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے، حالانکہ زمین کی پیدائش تو اس کے بہت بعد ہوئی ہے۔ دراصل یہاں یہ مضمون بیان ہو رہا ہے کہ زمین میں جو خوراک کا نظام ہے وہ 4 ادوار میں مکمل کیا گیا ہے اور پہاڑوں کے قیام نے اس میں مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ اس کے اوپر کا آسمان ایک دھوئیں کسی صورت میں تھا۔ یہ دھواں دراصل ایسے بخارات کی شکل میں تھا جو زمین کے قریب کے ساتھ آسمانوں سے بھی بہت بلند تر تھا، اور بار بار جب وہ بخارات زمین پر برستے تھے تو گرمی کی شدت کے باعث پھر دھواں بن کر آسمان کی بلندیوں پہ عروج کر جاتے تھے۔ ایک بہت لمبے عرصے تک زمین کی یہ کیفیت رہی اور بالآخر وہ پانی زمین پر برس کر سمندروں کی صورت میں زمین میں پھیل گیا، جہاں سے بخارات کی صورت میں چڑھ کر پہاڑوں سے ٹکرا کر پھر واپس زمین پر برسنے لگا۔ اس کے بعد 2 ادوار میں زمین کے قریب کے ساتھ آسمان مکمل کیے گئے
اور آسمان کی ہر طے کو گویا معین حکم دے دیا گیا کہ تم نے یہ کام سر انجام دینا ہے۔ آج سائنسدان زمین کے گرد 7 طبقوں میں بٹے ہوئے آسمان کا ذکر کیا کرتے ہیں، تو اس کے ہر طبقے کا ایک معین کام بیان کرتے ہیں جس کے بغیر زمین پر انسان کی بقا ممکن نہیں تھی، اور یہ سارے آسمانی طبقات زمین اور اہل زمین کی حفاظت پر ہی مامور ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس سپارے کی آخری آیات میں فرماتا ہے کہ تجھے کچھ نہیں کہا جاتا مگر وہی جو تجھ سے پہلے رسولوں سے کہا گیا تھا، یقیناً تیرا رب بہت مغفرت والا اور نیز دردناک عذاب دینے والا بھی ہے۔ اور اگر ہم نے اسے اعجمی قرآن بنایا ہوتا تو وہ ضرور کہتے کہ کیوں نہ اس کی آیات کھلی کھلی یعنی قابل فہم بنائی گئیں۔ کیا اعجمی اور عربی برابر ہو سکتے ہیں؟ تو کہہ دے کہ وہ تو ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں ہدایت اور شفا ہے، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بہرا پن ہے جس کے نتیجے میں وہ ان پر مخفی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ایک دور کے مکان سے بلایا جاتا ہے۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب عطا کی تھی، بس اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تیرے رب کی طرف سے فرمان گزر نہ چکا ہوتا تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور یقیناً وہ اس کے بارے میں ایک بے چین کر دینے والے شک میں مبتلا ہیں۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سپارے میں کہ جو بھی نیک اعمال بجا لائے تو اپنے ہی نفس کی خاطر ایسا کرتا ہے، اور جو کوئی برے کام کرے تو وہ بھی اپنے ہی نفس کے خلاف ایسا کرتا ہے، اور تیرا رب بیچارے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سحور سیشن کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل کے سحور سیشن میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔